خاتون حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا شکر ہے۔ غامدی صاحب، ہم آپ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیجئے اس مسئلے کے بارے میں کہ یہ جو مسیحی برادری ہمارے یہاں کرسمس منا کے ابھی فارغ ہوئی ہے، تو یہ بحث کچھ پیدا ہو گئی کہ کیا ہم انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں، ان کے کسی فنکشن میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ ہو بھی سکتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے لیے بھی ان کی پیدائش اتنی خوشی کا باعث ہے جیسے ان کے لیے ہے۔ ہم تو سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے پیغمبروں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے سب قابل عزت ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں۔ اگر وہ اپنے پیغمبر کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم ان کو مبارک دیں یا ان کی تقریب میں شریک ہو جائیں۔ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شرک اور بدعت سے تعبیر کیا جائے تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن مبارک دینے میں یا ان کے ہاں چلے جانے میں یا ان کی تقریب میں ان کے ساتھ بیٹھ جانے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، یہی حیثیت قرآن مجید نے ان کو دی ہے۔ بلکہ قرآن نے تو دعوت کی بنیاد یہ بیان کی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کے اور ہمارے مابین توحید کا تصور بھی مشترک ہے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں۔ ان کو اس معاملے میں اگر کوئی غلطی لگی ہے تو اس غلطی کی اصلاح بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہمارا ان سے قریبی تعلق ہو، ہم اپنی دعوت ان تک پہنچائیں، تبادلہ خیالات کریں۔ اس وجہ سے ایک ملک میں رہتے ہوئے یا انسانیت کے رشتے سے پوری دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ ان کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کرتے ہیں یا ان کو مبارک دیتے ہیں یا ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو یہ چیز سماجی تعلقات کو مضبوط بنانے کا باعث بھی بنتی ہے، انسانیت کے رشتے کو بھی محکم کرتی ہے اور مذہبی بنیاد پر بھی آپ کے لیے بات چیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ غامدی صاحب، وہ کیا چیز ہے جس کی روح سے پھر اس طرح کے کسی تہوار میں شرکت نامناسب ہو جاتی ہے؟ یہ شرکت نامناسب ہو جاتی ہے بجائے خود قابل بحث ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جس میں آپ کو وہاں جا کر کسی شرک کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے جو آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے، تبھی آپ شرکت سے معذرت کر سکتے ہیں، ورنہ دوسروں کے تہوار ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں لوگ دیوالی منائیں گے یا اور کوئی تقریب منائیں گے، اس حصے میں آپ شریک نہیں ہوتے جو حصہ آپ کے خیال کے مطابق یا آپ کے عقیدے کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ باقی جہاں تک تقریب کا تعلق ہے، تقریب تو اپنا ایک سماجی پہلو رکھتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان کے نزدیک جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان کی کسی تقریب میں بھی شرکت کرنا ان کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک تو یہ لگتا ہے کہ وہ خاص عمل یا وہ ریچول یا ان کا کوئی سروس ایسی ہو جو مناسب نہ ہو دینی لحاظ سے ہمارے اصول پہ، وہ نامناسب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں کسی شرک کا ارتکاب کرنا ہے، ہمیں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا ہے تو اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ باقی جہاں تک دوسری تقریبات کا تعلق یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مسیحی حضرات ان کے بارے میں کوئی دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بھی واضح ہے، ان کے بارے میں بھی واضح ہے، لیکن ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم کیسے شریک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں، میں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس پر کامنٹ فرمائیے کہ یہ بات کہ جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے بشپ صاحب بھی کہ میں کسی ختم قرآن کی تقریب میں بھی چلا جاتا ہوں، کسی شادی کی تقریب میں بھی چلا جاتا ہوں، ظاہر ہے وہ ہمارے طریقے پہ نکاح کی تقریب کی طرف ریفر کر رہے تھے، تو آپ کے خیال میں یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ریسیپروکلی ہم بھی یہی کام کریں کہ ہم ان کے کسی مثلا جنازہ ہے یا ان کے ہاں تدفین ہے اور اسی طرح سے شادی ہو رہی ہے اپنے طریقے پہ ان کے ہاں، تو اس میں آپ کے خیال میں شرکت ہو سکتی ہے؟ اور میں اس میں مراد لے رہا ہوں تمام مذاہب کو، یعنی جو اس ملک میں رہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے ایک کلیتاً بات عرض کر دی ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس سے ان کے مذہب کی تائید و تصدیق ہوتی ہو کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل عین حق ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی اپنی مذہبی رسومات ہیں، اخلاقیات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کے جنازے میں بھی چلے جائیں، ان کی شادی میں بھی چلے جائیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طرح غامدی صاحب نے یہ فرمایا کہ بات تو وہی ہے کہ میں خود تو اس چیز کو مرتکب نہیں ہو رہا،
یا اس میں دوسرا پہلو جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات میرے جانے سے ان کو یا ان کے مذہب کو تقویت پہنچتی ہے کہ کہیں میں ان نظریات کی تائید و تصدیق تو نہیں کر رہا جو کہ دین باطل ہیں. اگر یہ پہلو نکلتا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے. ایک اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر ہم ان کی شادی میں چلے جائیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ کافر کا جنازہ ہے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ مسلمان کا جنازہ ہے، اور ہو سکتا ہے ہم دعا نہ کریں. ہم اگر کسی کی شادی میں شریک ہو رہے ہیں تو اپنے مذہب کے مطابق اس کا نکاح اور ایجاب و قبول ہو رہا ہے، ہاں جی، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کی خوشی میں شریک نہ. ان کی خوشی ہے، ایک معاشرتی پہلو، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاندانوں کی خوشی اور خاندانوں خوشی میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کی مذہب کی تقویت نہیں ہو رہی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک تو ان مشرکانہ عقائد کے اور مشرکانہ جو رسومات ہیں یا کافرانہ رسومات ہیں ان کے ہم معید نہ بنیں اور نہ خود ان کا مرتکب ہوں. اگر یہاں تک احتیاط باقی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ اور دوسرا پہلو جو ہے ایک ہے تبلیغ کا پہلو، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. اگر ہمیں تبلیغ کے لیے چرچ میں جانا پڑے کوئی حرج نہیں، تبلیغ کے لیے مندر میں جانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایک پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے ہمارا، ہم ان سے بات کرنی چاہیے. یہ تو ایک نسبتاً واضح بات ہے، لیکن ہم اس کے بعد آپ سے دوبارہ یہ بات معلوم کریں گے کہ آپ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں، آپ کی رائے جیسے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا مجھے کہ ہولی اور دیوالی جیسے تہوار ہیں اس میں آپ کے خیال میں جائز نہیں ہے. جی دیکھو میں پہلے عرض کرتا ہوں مثلا صلیب ان کا ایک امتیازی نشان ہے. میں اگر اجازت دیں تو میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.